السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک لمبی لسٹ ویجیٹیبلز کی، یعنی سبزیوں کی، جو ہمارے شوگر کے مریض جتنی مقدار میں چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لسٹ کو بناتے وقت، اس کو ارینج کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں ایسی ویجیٹیبلز کا نام شامل کیا جائے جو نان سٹارچی ہوں، یعنی کہ جس کے اندر گلوکوز کی مقدار، شوگر کی مقدار کم ہو، اور یہ کمپلیکس شوگر ہو، یعنی کہ اس کی اگر زیادہ مقدار میں بھی استعمال کریں تو اس سے ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ان کی شوگر میں اضافہ نہ ہو، بلکہ اور ایسی ویجیٹیبل کا نام شامل کیا گیا ہے کہ جس میں میکسیمم وائٹامنز اور منرلز یعنی نیوٹریشیس ہوں، جس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں میں جو کمزوری یا ان کے باڈی کے اندر جو بہت ساری تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ بڑی محنت کے ساتھ ان ساری لسٹ کو ارینج کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم ڈائٹ پلان بتاتے ہیں ڈائبیٹکس کو، تو ہمیں ایک اعتراض کا ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا ہے پیشنٹ، اس کے بعد ہمیشہ پیشنٹ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم کھائیں تو کھائیں کیا؟ مریض بالکل اپنی جانب ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر جب ایک لمیٹڈ چند چیزیں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز کھا دینی ہے، چھوڑ دینی ہے، اور چھوڑنے کی لسٹ کیونکہ ہم شروع سے وہ تمام چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے نام سب کو یاد ہیں، تو وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کھائیں، لیکن جو کھانے کی چیزیں بتانی چاہیے وہ اتنی لمبی لسٹ اس کی ذہن میں نہیں ہوتی، وہ نہیں بتا سکتے، تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے پیشنٹ کو۔ اس وجہ سے یہ لسٹ بنائی گئی ہے یہ ایڈوائز یہ ہے کہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ کم از کم اس میں سے 1 to 2 سرونگ آپ نے استعمال کریں گے۔ سرونگ کا یہ ہے کہ ایک پیالی یا ایک کپ، یعنی کہ جو چائے یا پینے نارمل کپ ہے، چائے یا دودھ پینے کے لیے جو کپ استعمال کرتے ہیں وہ، یا سالن کے لیے جو پیالی استعمال کرتے ہیں وہ 3 سے 4 دفعہ اس کا استعمال کریں گے، پھر یہ باڈی کو اس کی نیوٹریشن ملے گی۔ اور سب سے بیسٹ جو استعمال کا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کچی فارم میں، کچی سبزیاں جو اس لسٹ میں شامل ہیں، جو آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ لے لیں۔ جو لوگ کچی سبزی جن کو نہیں اچھی لگتی تو وہ اس کو بوائل کر کے یا اس کی سوپ کی شکل میں استعمال کرے، اور جو سوپ کی شکل میں بھی نہیں استعمال کر سکتا وہ پھر اس کو پکا کر استعمال کر لیں۔ پکاتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ سبزی وغیرہ جلدی پک جاتی ہے، تو اگر اس کو لو ہیٹ کے اوپر، ہلکی آنچ کے اوپر پکائیں گے تو پھر اس کے میکسیمم اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ اگر ہائی ہیٹ پہ اس کو پکائیں گے تو اس کے بہت سارے وائٹامنز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ ویجیٹیبل لسٹ ہے۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسے ہی پھلوں کی ایک ڈیٹیل لسٹ بتائی جائے، پھر وہ جو بھی ڈائٹ پلان ہے اس کو 3-4 سیکشن میں ایک کمپلیٹ معلومات آپ کو پہنچائی جائے۔ اگر آپ اس کو بہتر سمجھیں تو آپ اپنے باقی پیشنٹ کے ساتھ ان کو شیئر کریں۔ آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات بہتر ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یہ ساری محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر چند پیشنٹ بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو یہ ایک ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ ڈائبٹیز ایک بیماری نہیں ہے، یہ بیماریوں کا مجسمہ ہے۔ یہ جب ایڈوانس سٹیج پہ جاتی ہے یا جب اس کی کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں تو یہ پھر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام کے تمام سسٹم کو انوالو کر لیتی ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اس کی کمپلیکیشنز اتنی لیٹ بعد اتنی خطرناک ہیں کہ اس کے بعد ایک تو پین،
اور اس کی میڈیسن میں اضافہ، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ کاسٹ آف لیونگ، مہنگائی کا دور ہے، اگر آپ مینیج نہیں کریں گے تو شوگر کی بیماری پہ اخراجات اتنے زیادہ بعد میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، جوں یہ ایڈوانس سٹیج پہ جاتی ہے تو پھر اس کو ایک فیملی کو بڑا مشکل ہے اس کو پیشنٹ کو برداشت کرنا۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے لیے اور اپنے گھر والوں کے اوپر برڈن نہ بنیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جو ہم ہدایات آپ کو دیتے ہیں اس پہ عمل کریں، اور اس کے متعلق کوئی چیز آپ کو پریشانی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کویسچن کریں، اور اگر معلومات اچھی سمجھتی ہیں تو آگے شیئر کریں۔ اب آتے ہیں لسٹ کی طرف۔ یہ نان سٹارچی ویجیٹیبلز کی لسٹ بنائی گئی ہے۔ نان سٹارچی ویجیٹیبلز وہ سبزیاں ہیں کہ جس میں شوگر کی مقدار کم ہے، جس کے کھانے سے شوگر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس میں چھوٹی مکئی، لوبیا، بین سپراؤٹ، بیٹ، چکندر، گوبھی، یہ برسل سپراؤٹ گوبھی کی ایک قسم ہے، ایسے ہی بروکلی، سبز گوبھی کو کہتے ہیں، کیبج، بند گوبھی، کیرٹس، گاجریں، کالی فلاور، سیلری، ایسے کوکمبر، ایگ پلانٹ، گرینز، مشرومز، اوکرا، انین، پی پاز، مٹر، جیسے مٹر کی پھلیاں اس کو پی پاز کہتی ہیں، جب اس میں سے مٹر نکال لیں گے تو اس کو پی کہیں گے۔ پیپرز ہیں، مرچیں، مولی، سلاد، پالک، ایسے ٹماٹر، شلجم، سنگاڑے، پھلیاں، یہ تقریباً 25 سے 26 ویجیٹیبل کی لسٹ ہے۔ اس میں جس کو پسند ہے وہ استعمال کر لی، اور جتنی مقدار میں چاہے استعمال کرے، لیکن کوشش کریں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کریں، دن کے اندر 2 سے 3 دفعہ، تب آپ کو اتنی نیوٹریشن مل جائے گی کہ جس سے آپ کے جو سیلز ہیں وہ آپ کے ہیلدی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اصل میں جب میٹھی کوئی بھی چیز، آپ میٹھے فروٹ یا میٹھی ویجیٹیبل لیتے ہیں، ان کے ساتھ جتنی بھی نیوٹریشن ہے وہ سیل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ ایک سائنس ہے کہ جب بھی گلوکوز موجود ہوگا تو گلوکوز باقی چیزوں کو دھکا مار کے خود سیل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے ڈائبیٹک پیشنٹ کے سیل جو ہیں وہ نیوٹریشن کی ان کے اندر کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ویکنس کا احساس رہتا ہے، ان کی برننگ سنسیشن اور ایسے بہت سارے پرابلم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ گلوکوز باقی نیوٹریشن کو سیل کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔